الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اس آیت کریمہ میں جو سورہ نجم کی 26ویں آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفاعت کی شرطیں بیان کی ہے. اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں، بزرگ فرشتے، جن کی بزرگی مسلم ہے، جن کا تقوی الہی مسلم ہے، معصیت سے جن کی نفرت اور دوری مسلم ہے، جو مقرب بارگاہ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی شفاعت بھی کسی شخص کو فائدہ نہیں دے سکتی، انہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتی، جہنم سے بچا نہیں سکتی، خیر سے نواز نہیں سکتی، شر سے راحت نہیں دلا سکتی، مگر دو شرطوں کے ساتھ. الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر بعد اس کے کہ اللہ رب العالمین ان میں سے جس کو اجازت دے کہ تم سفارش کرو. اجازت سے پہلے یہ کسی کے حق میں سفارش کرنے والے ہی نہیں، ان کو اس بات کا یارہ ہی نہیں ہے، یہ اس کے مجاز ہی نہیں ہے. تو شافع کے لیے اجازت، جب معزز فرشتے بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتے تو دوسروں کا تو ذکر ہی چھوڑیے. جب سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے سفارش نہیں کر سکتے تو اور دوسرے نبیوں اور ولیوں کا تو ذکر ہی چھوڑیے. شفاعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شافع کو اجازت ملی، جس کو اجازت ملے گی وہی سفارشی بنے گا. وَيَرْضَى، اور جس بندے سے اللہ راضی ہوگا اسی کے حق میں سفارش ہوگی. اور اللہ اہل توحید سے راضی ہوتا ہے، جس کے قول اور فعل سے اللہ راضی ہوگا اس کے حق میں سفارش ہوگی. اللہ مشرک سے کبھی راضی نہیں ہوتا. کفر کے خاتمے ہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اس لیے شرک اور کفر والوں کے لیے شفاعت کا دروازہ اس نے بند کر دیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرکین کے لیے اللہ کی جنت حرام، ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہ ہوگا. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر آیت نمبر 48 میں اللہ کہتا ہے کہ مشرکین کے لیے سفارش کرنے والوں کی سفارشیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچائیں گی. تو مومن موحد کے حق میں سفارش ہوگی جو گنہگار ہے، اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہے، یا جہنم میں جا چکا ہے، یا جنت میں داخل ہوا ہے لیکن اس کا درجہ نیچے ہے، اوپر جانا ہے اس کو، تو ایسے بندوں کے حق میں سفارش ہوگی. لیکن شرط یہ کہ وہ ایمان اور توحید پہ بڑا ہو، اہل ایمان ہو، اہل توحید ہو، اہل تجرید ہو، جس نے اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کو خالص کیا تھا، اہل شرک نہ ہو. یہ بنیادی شرط ہے، کیونکہ اللہ شرکیہ اقوال، شرکیہ افعال، شرکیہ عقائد سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہوتا. یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سب سے گھناؤنی درجے کی حرام، سب سے اول نمبر کی حرام چیز شرک. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 85. جو اسلام کے علاوہ دوسرے طریقے پر ہے اس کا وہ طریقہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جہنمی ہوگا. اور اسلام نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص توحید کا اور حکموں کی بجا آوری کا
اور گناہوں سے اجتناب کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اللہ کے حکموں کی بجاوری اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، یہ اسلام۔ جب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی اور خوش ہوگا، اور اگر وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے یا پھر اپنے کسی بندے کو اجازت دے کے، وہ بھی اس کا فضل ہی ہوگا کہ تم سفارش فلاں کے حق میں کرو اور ہم تمہاری سفارش پر اس کو بخش دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل توحید سے راضی ہوگا، اہل شرک سے نہیں۔ لہذا مشفوع لہو، جس کے حق میں سفارش ہوگی اس سے اللہ کی رضامندی شرط ہے، اور جو سفارش کرے گا اس کے لیے اللہ کی اجازت شرط ہے۔ وہ کس کو اللہ اجازت دے گا، کس کو نہیں دے گا، یہ فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرے گا۔ اور جس سے راضی ہوگا وہ مومن ہے، موحد ہے، مشرک سے راضی نہیں۔ اسی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شفاعت ملے، اللہ تعالیٰ آپ کو سفارش نصیب کرے کسی کی، انبیاء کی، علماء کی، صلحاء کی، تو آپ کو اللہ رب العالمین کی توحید خالص کرنی ہوگی، اور بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اے فلاں بزرگ آپ ہمارے سفارشی ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے گا، یہ کہہ کر جو آپ شرک کر رہے ہیں، آپ اللہ سے سفارش مانگیے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے حق میں اپنے نبی کو سفارش کرنے کی اجازت دے، اولیاء کرام کو اجازت دے، صالحین کو اجازت دے۔ اللہ سے سفارش مانگو کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی شفاعت نصیب فرما۔ جب اللہ راضی اور خوش ہوگا تمہاری دعاؤں کو سنے گا، اللہ رب العالمین خود ہی کسی سے سفارش کروا لے گا، تم کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ کہو کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی شفاعت ہم کو نصیب فرما، تو یہ دعا اور سوال آپ کو اللہ سے کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری سفارش کر دیے، اے نبی میں آپ کے در پہ آیا ہوں، اے نبی میں آپ کے قبر پہ آیا ہوں، آپ کے روضے پر آیا ہوں، آپ میری قیامت کے دن سفارش کریں گے، میں آپ کا گنہگار امتی ہوں، آپ میری سفارش کریں گے۔ یا آپ ان سے کہہ کر کے شرک کریں۔ شفاعت کا مالک اللہ ہے، آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ نبی کی ولی کی سفارش ہمیں نصیب فرما۔ یہ عین توحید ہے، یہ دعا ہے جو آپ اللہ سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی اجازت ہوگی، کس کو ہوگی وہ اللہ جانے، اور اللہ کی سفارش کے لیے ضروری ہے جس بندے کے حق میں سفارش ہونی ہے، مشفوع لہو، جس کے حق میں شفاعت ہوگی، اس سے اللہ کا راضی اور خوش ہونا، اور اللہ تعالیٰ اہل توحید سے راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب سے کہا، خلوص قلب سے جس نے کہا، للہیت کی بنیاد پر کہا، اخلاص کی بنیاد پر کہا، شرک سے پاک ہو کر کہا، اپنے عمل کے ذریعے اس نے اللہ کی توحید کو پختہ اور ثابت کیا، وہ ہم میری شفاعت کا سب سے بڑا حقدار ہے۔ اب غور فرمائیے، یہ نہیں کہا کہ میری شفاعت کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے جو مجھ سے شفاعت طلب کرے، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی شفاعت طلب کرتا ہوں، یہ نہیں، بلکہ وہ جو جتنا بڑا موحد ہے، جو جتنا بڑا متبع شریعت ہے، جو جتنا بڑا متبع سنت ہے، وہ اسی قدر زیادہ اللہ رب العالمین کی شفاعت کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شفاعت کا، اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے اس کے نبی کی شفاعت کا حقدار ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے توحید کو پختہ کیا، جو بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں، وہ شفاعت کے مستحق۔ پھر اہل ایمان اپنے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ بہرحال شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، شافع کے لیے جو سفارش کرنے والا ہوگا اس کو اللہ کی اجازت ہوگی، اور مشفوع لہو کے لیے اللہ کا راضی اور خوش ہونا ہے۔ اسی مضمون کی آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ قیامت کے دن یومئذ، یہ جو شفاعت کا خانہ ساز گھڑودا ہے، عقیدہ ہے کہ بزرگان دین سفارش کرتے ہیں جب وہ قبروں میں ہیں، یہ یہاں کوئی سفارش نہیں، قیامت کے دن ہونی ہے۔ یومئذ، اس دن دنیا میں کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کرتا۔ ہاں، آپ زندہ شخص سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، آپ دعا کیجیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، خود دعا کیجیے، روئیے، گڑ گڑائیے، کسی مرد صالح سے دعا کی درخواست کیجیے، لیکن یہ ہے کہ کسی صالح، کسی میت کے پاس جا کے آپ ہماری سفارش کر دیجیے دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے، یہ اللہ نے اس کی نفی کر دی، یہ تو شرک ہے۔ شفاعت ہوگی قیامت کے دن دو شرطوں کے ساتھ، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سفارش نفع بخش نہیں ہوگی مگر جس کو اللہ اجازت دے، ورضی له قولا، اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ اور لا الہ کے تقاضوں کو سمجھنے والے اور لا الہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ کہ مشرک سے راضی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک عظیم آیت صاحب کتاب نے
شفاعت کے تعلق سے ذکر کی ہے، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ اگر اس آیت پر آدمی غور کرے، عقل اور فہم سے کام لے، تو شرک کی جڑیں دل سے کٹ جائیں گی۔ ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں کرتے ہیں، تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے امید رحمت رکھتے ہیں، دنیا اور آخرت میں رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے، عقاب سے، سب سے بڑا عذاب اس کا جہنم ہے، اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ نفع کی امید میں اور نقصان سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اگر کسی شخص سے پوچھیں جو کسی بزرگ کی عبادت کرتا ہے، نظر و نیاز چڑھاتا ہے، بھئی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو نفع کے لیے، یہ ہمیں نفع پہنچائے اور ہم سے تکلیفوں کو دور کرے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے، یہی جواب دے گا۔ تو نفع کی لالچ میں آپ اگر اللہ کے علاوہ کی پرستش کر رہے ہیں تو انتہائی عقل اور فطرت سے لگتی ہوئی بات ہے کہ جس شخص سے آپ کسی نفع کی توقع رکھتے ہیں وہ شخص اس نفع سے نوازنے پر قادر ہوگا، مالک ہوگا، جبھی وہ دے گا۔ اگر مالک نہیں ہوگا تو اس نفع دینے والے کا وہ شیئردار ہوگا، شریک ہوگا، پارٹنر ہوگا۔ اگر پارٹنر بھی نہیں ہے تو جس مالک کے ہاتھ میں آپ کی ضرورت ہے وہ اس مالک کا معاون و مددگار رہا ہوگا۔ اور اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں تو بات آخر میں آئی کہ وہ سفارش کرے گا۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل آپ سماعت کر رہے تھے کہ آدمی کسی کی بھی بندگی کرے تو نفع کے لیے کرتا ہے، جس کی بھی وہ بندگی کرتا ہے۔ اللہ کے پرستار اللہ سے نفع و نقصان کی امید رکھتے ہیں، حصول نفع کی اللہ سے امید رکھتے ہیں، نقصان کے دفعے کی اللہ سے گزارش کرتے ہیں، اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہی تکلیف کو دور کرے گا، اس لیے بات کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے پجاری بھی نفع کی امید رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عبادت اسی کی جائے جس کے اندر ان چار باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو۔ یا تو وہ آپ کو نفع پہنچانے پر قادر ہے، جو آپ کی حاجت ہے وہ حاجت پوری کرنا اس کے بس میں ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اگر مالک نہیں ہے تو مالک کا پارٹنر ہے، اپنے شیئر سے دے دے گا آپ کو۔ اگر وہ مالک کا پارٹنر بھی نہیں ہے تو مالک کا معاون اور مددگار ہے۔ اور اگر یہ تینوں باتیں بھی بالترتیب نہیں ہیں تو چوتھی اور آخری بات ہوگی کہ مالک سے سفارش کر دے گا، اس کی امید میں آپ کر رہے ہیں۔ پھر بات آئی سفارش پر، اور شفاعت قیامت کے دن ہوگی اللہ کی اجازت سے، تب پھر کسی اور سے شفاعت کی امید لگانا، اس سے سوال کرنے کا کیا فائدہ؟ جب مالک اللہ ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کائنات کی تخلیق میں کسی نے اللہ کا تعاون نہیں کیا اور نہ اللہ کو تعاون کی ضرورت ہے، تو بات رہی سفارش پر، اور سفارشی بھی اللہ ہی متعین کرے گا، کوئی خود سے متعین نہیں ہو سکتا، نہ آپ اس کو متعین کر سکتے ہیں، سفارشی کو بھی اللہ ہی متعین کرے گا۔ تو پھر اللہ کے علاوہ کو پوجنے سے، اس کو پکارنے سے فائدہ کیا ہوا؟ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ جس نے سورہ سبا کی آیت نمبر غور کیا 22 اور 23 پر، انشاءاللہ اس کے دل سے شرک کی جڑ کٹ جائے گی۔ رب العالمین فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا ولی اور مددگار سمجھ کے پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین اور آسمان میں ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں، وما لہم فیہما من شرک، نہ ان کی شراکت زمین آسمان میں، اور نہ ان میں کا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظہیر معین مددگار ہے۔ اللہ کو کسی کے مدد کی کیا ضرورت؟ کائنات کی تخلیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس نے کہا ہو جا، کائنات وجود میں آ گئی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں، مربوب ہیں، سب اس کے غلام ہیں، اس کے خادم ہیں، کوئی اللہ کا ان میں معاون اور مددگار نہیں۔ اور بات آخری رہی سفارش کی، تو اللہ نے کہا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، بغیر اجازت کے سفارش اللہ کے پاس ہوگی ہی نہیں۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، پھر فرشتوں کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے کلام کو سن کر یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گھبراہٹ جب ان کی دور کی جاتی ہے، تب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، رب تعالیٰ نے کیا کہا۔ تو جب فرشتے لرزاں اور ترساں ہیں تو تمہاری ان ولیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ کس خانے میں ہوں گے؟
ان کو تم نے ولی سمجھا ہے، اور واقعی وہ ولی ہیں بھی کہ نہیں تو اللہ جانتا ہے، اور پھر ان کو اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ اللہ جانتا ہے۔ سفارشی متعین کرنے والا بھی اللہ، اور جس کے حق میں سفارش ہونی ہے اس کا مومن اور موحد ہونا ہے۔ آپ شرک کا کام کر رہے ہیں، جو سفارش آپ کو ملنے والی تھی آپ نے غیر اللہ کو پکار کر اور اس کو سفارشی بنا کر اپنے سے شفاعت کا دروازہ بند کر لیا، والعیاذ باللہ۔ بہرحال خلاصے کے طور پر شفاعت کی حقیقت جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآنی آیات کی روشنی میں یہ ہے کہ سفارش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک تکریم ہے، جو اپنے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے گا اور اجازت دے گا کہ تم فلاں 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 بندوں کے حق میں سفارش کرو۔ اب غور کیجئے، قیامت کے میدان محشر میں شفاعت کے لوگ محتاج ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین مجھ جیسے گنہگار کو اپنے فضل سے یہ حق دے دے کہ چلو تم فلاں 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 کے حق میں سفارش کر دو، کتنی بڑی عزت اللہ ہماری بڑھائے گا۔ تو اس طریقے سے جس بندے کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اپنے اس مومن متقی ولی بندے کو اللہ رب العالمین شفاعت کا حق دے کر اس کی عزت بڑھا دے گا، اور گنہگار شخص سفارش پا کر خوش ہو جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے گنہگاروں پر فضل فرمایا، اور میدان محشر میں کسی کو سفارش کا حق دے کر اللہ نے اس کی عزت بڑھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی اس لائق سمجھے اپنے فضل سے کہ ہم کو بھی ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے عقیدے اور منہج کے بھائیوں کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سفارش کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اجازت عطا فرمائے۔ تو یہ تکریم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شافعین بندوں کے لیے کہ تم سفارش کرو، تم سفارش کرو گے تو میں اس کو بخش دیتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہوگی۔ آج اگر کوئی حاکم کہے، کوئی گورنر کہے، جی کوئی چیف منسٹر کہے کہ فلاں آدمی اگر 10 آدمی کے حق میں سفارش کر دے گا تو ہم اس کو 10 لاکھ کا لون دیں گے فری آف کاسٹ، یوں تعاون کریں گے، امداد کریں گے، تو سوچئے اس کے ہاں ہزاروں آدمی کی بھیڑ لگ جائے گی، کیونکہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ فلاں سے لکھوا کر لے آؤ گے تو 10 لاکھ کا انعام ملے گا۔ اللہ، کیسی بھیڑ لگے گی۔ اور میدان محشر میں جہاں لوگ ایک ایک نیکیوں کا محتاج ہوں گے، اور اس مقام پر اللہ رب العالمین کسی بندے کو حق دے دے اور کہے فلاں فلاں کے حق میں، متعین بھی وہی کرے گا کہ کس کے حق میں کرنا ہے، اور سفارش کر دو، تو وہ 10 آدمی کے دل میں اس شخص کی جو سفارش اس کے حق میں کرے گا اللہ کی اجازت سے، اس کے دل میں کتنی عزت ہوگی، مقام محمود پہ چلا جائے گا، جی اس کا سینہ خوشی سے پھول جائے گا کہ اللہ نے ہم کو اتنی عزت عطا فرمائی۔ اور شفاعت کا حقدار، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ سفارش کا حقدار وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو خالص کرنے والا ہے، شرک سے پاک ہے، پھر ایمان عمل کے اعتبار سے اس کے شفاعت کے درجات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث صاحب کتاب نے یہاں نقل کی ہے، صحیح بخاری اور نسائی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا مستحق حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ لقد ظننت، میں سمجھتا تھا کہ اس سوال کے متعلق، پہلا سوال شفاعت کا سب سے زیادہ میری شفاعت کا کون حقدار ہے، یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو، عالم الغیب تھے آپ؟ نہیں، آگے ذکر ہے لما علمت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ حدیث جاننے کے لیے تمہاری حرص، لالچ اور رغبت کو میں جانتا ہوں کہ تم کو حدیث معلوم کرنے کی بڑی رغبت ہے، بڑی لالچ، تم مسائل دریافت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے علم حدیث کے رغبت اور حرص کی تعلق سے گواہی دی کہ ابو ہریرہ کو سب سے زیادہ حدیث جاننے کی رغبت اور حرص ہے۔ اللہ، اس علم کی رغبت اور حرص کی وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، اور تم نے کیا بھی۔ اللہ، تو سر و جواب یہ ہے کہ اسعد الناس بشفاعتی، میری شفاعت کا سب سے مستحق وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو، خلوص قلب سے، زبان سے کہتا ہو تو دل میں بھی ایمان ہو، دل اس کے زبان کی تصدیق کرے، اور دل میں ایمان ہو، زبان پہ کلمہ ہو، تو عمل دل اور زبان کی تصدیق کرے کہ واقعی یہ مومن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا موحد بندہ ہے، تب جا کر کے شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو شفاعت، کہا میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق اللہ اس بندے کو مستحق بنائے گا، اور اس بندے کے حق میں مجھ کو اجازت دے گا جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو سب سے زیادہ مکمل کیا ہوا۔ اس کے بعد جیسے ایمان اور عمل کی کیٹیگری ہوگی اس کے حساب سے سفارش ہوگی۔ نبی صاحب نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ لکل نبی دعوت مجابہ، ہر نبی کے لیے ایک ایک دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان تمام نبیوں نے اپنی وہ دعائے مستجاب یا دعائے مجابہ
جس کے قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو، گارنٹڈ دعا کو، وَإِنِّي قَدِ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اور اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری یہ سفارش جس کو میں نے قیامت کے لیے بچا رکھا ہے، میری امت کے ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ مومن اور موحدوں کے لیے، مشرکوں کی تو جڑ کاٹ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جب آپ اللہ کی توحید کو پختہ کریں گے اور بلا شرکت غیر اللہ کی بندگی کریں گے، دعا حاجت مناجات اللہ سے کریں گے، رجا اور خوف اللہ سے رکھیں گے، توکل اس پہ کریں گے، تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ بھائیو عزیزو، اس مجلس کے آخر میں اہل علم نے لکھا کہ شفاعت کی 6 قسمیں۔ سب سے بڑی شفاعت شفاعت کبریٰ ہے جو میدان محشر میں اللہ کے فیصلے کے تعلق سے ہوگی۔ دوسری شفاعت یہ ہے کہ مومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے، آپ کی سفارش سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، پھر انبیاء کرام داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد اس امت کے مومنین جائیں گے۔ تو مومنوں کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش ہے۔ تیسری سفارش ان مومنوں گنہگاروں کے لیے ہوگی، ان مومنوں کے لیے جو گنہگار ہوں گے، جن پر جہنم ثابت ہو گئی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اجازت دے گا کہ آپ ان لوگوں کے حق میں سفارش کیجئے تو ہم جہنم سے ان کو پھیر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی سفارش ان گنہگار مومنوں کے لیے ہوگی جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جا چکے ہیں۔ متواتر روایتیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، اولیاء کی سفارش سے، علماء کی سفارش سے، جن بندوں کو اللہ اجازت دے گا ان کی سفارش سے یہ گنہگار مومن موحدین جو جہنم میں جل رہے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ نکال لیے جائیں گے۔ اور پانچویں سفارش ہوگی درجات کی بلندی کے تعلق سے، مومن کے جنت میں درجات کی بلندی کے تعلق سے، اللہ ہمارے آپ کے درجات بلند فرمائے، جن کا نیچا درجہ ہوگا وہ اوپر۔ اور چھٹی سفارش ایک کافر کے لیے ہوگی، وہ بھی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور وہ آپ کے چچا ابو طالب کے متعلق ہے، جو کفر پر مرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات تو نہیں دے گا، البتہ عذاب میں تخفیف یہ کرے گا کہ سب سے ہلکا جہنم کا عذاب ان کو دے گا۔ یہ ایک مشرک کے لیے ہوگی، ابو طالب کے لیے، اور یہ خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ یہ 6 سفارشیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان و یقین پر ہم کو قائم رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم ومنك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله.